مسائل سمجھنے ہوں گے، اس کے بعد آپ سلوشن دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ بلوچستان کا جتنا بھی جو مسائل ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ تو ہیں کسی نہ کسی شکل میں. UNDP نے کچھ رپورٹس بنائے ہیں، کچھ پیپرز بنائے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی اور بھی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مختلف مواقعوں پر اس طرح کی ریسرچ کی ہے جس میں بلوچستان کے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. فار انسٹنس آپ کے پاس ایجوکیشن کا بہت بڑا چیلنج ہے. سارے صوبوں سے ہم لوگ پیچھے ہیں، اور ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ جب گورنمنٹ بجٹ بنا رہا ہوتا تو اس ڈیٹا کو اس کو اپنے سامنے رکھتا اور اپنی پرائرٹی میں جو ہے ایجوکیشن کو لے آتے. ہیلتھ اسی طرح ایک ہمارا سیکٹر ہے، یا ہمارے پاس جو اس وقت ہے ہیومن ریسورس ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے پاس اسکلڈ لوگ ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس ایون کی کمپیوٹر آپریٹر بھی بلوچستان میں پڑھے لکھے لوگ جو ہے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف جب شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا، جب اس وقت ہمارا بجٹ بنا بھی نہیں تھا، تو ہم نے یہی کیا کہ جب تک آپ بلوچستان کے ایشوز کو سمجھیں گے نہیں، آپ بلوچستان کے لیے کوئی سولوشن دے ہی نہیں پائیں گے. تو انفارچونیٹلی ابھی تک وہ جھگڑا چل ہی رہا ہے، کیونکہ ہم بڑا وہ ایک ٹریڈیشنل سا ہمارا پولیٹیکل گورننس کا اسٹائل ہے. اس میں جو سارے محکمے ہیں یا دوسرا ہے، پوری دنیا میں جو پروسیس ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے وہ پارٹیسپیٹری ہوتا ہے، اور بجٹ میکنگ بھی پارٹیسپیٹری پروسیس کے تحت ہوتا ہے. لیکن بلوچستان میں جو بجٹ کا سارا پروسیس ہے وہ پارٹیسپیٹری نہیں ہے. اس میں جو ابھی آپ نے پوچھا کہ کتنے NGO سے پوچھتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو پارٹیسپیشن، پبلک پارٹیسپیشن کسی سطح پہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی میں کل سے اسی جھگڑے میں چلا ہوں. ہم نے پورے بلوچستان میں ڈائلسس مشینز دے دیے. شوکت جان تھے، خود اس کو لیڈ کر رہے تھے 3-4. ابھی ہمارے پاس پاور اتنے نہیں ہے کہ آپ کے جو اس پہ ٹیکنیشین کا جو پوسٹ ہے وہ 2 سال سے ہی ہے. ان کو زنگ لگ گئی. جو پیشنٹ ہے بی بی خاران کا، وہ مجبور ہے کوئٹہ آ رہا ہے. تو آپ CM صاحب کو بتاؤ، وہ بھی نہیں سنے گا. یعنی آپ کا سسٹم جو گورننس کا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ڈیٹیچڈ ہے. تو جس میں کیونکہ لوگوں کی پارٹیسپیٹری اگر ہوتا، مثلاً آپ کے پاس کوئی آن لائن سسٹم ہوتا کہ اس وقت ہاسپیٹل جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے چیلنج اور مسائل بتاتا، اس کو دیکھ کے یہ لوگ جو ہے کہ یار یہاں کی نیڈ بیس جو ہے، یہاں پر سائیکائنی کے کیسز زیادہ ہو گئے، یا ڈائلسس کا ایشو زیادہ ہو گیا، یا میڈیکل ٹیکنیشین کا پرابلم ہے، یا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن آپ جو ہے اس کے حوالے سے ایلوکیشن کرتے ہیں. تو ایلوکیشن جو یہاں پر ہوتی ہے وہ جنرلائز، جس طرح شوکت جان نے بڑی اچھی بات کی، بیٹھتے ہیں کہ 50-50 بیڈ کا، مثلاً کورونا آیا، کیا ہے، کمرے نہیں ہے، بیڈ نہیں. اچھا، کیونکہ وہ یہ مسئلہ ہے. اب اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے سے کتنے کمرے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اس دفعہ گورنمنٹ بلوچستان نے پچھلے بجٹ میں، ابھی تک بن بھی نہیں گئے، 50-50 بیڈ پورے ڈسٹرکوں کو دے دیا. حالانکہ خاران میں 200 بیڈ میں سے ہارڈلی 3 بیڈوں پہ مریض ہیں، 197 بیڈ فری ہیں، 50 بیڈ کا اور دے دیا. تو اس کنسٹرکشن سینٹرک ہے، سروس اورینٹڈ نہیں ہے. تو جو بجٹ جب تک بلوچستان میں آئیڈیاز کو، جب تک آپ سروس اورینٹڈ نہ ہو کہ PSDP از ناٹ اباؤٹ کنسٹرکشن، اباؤٹ ڈیولپمنٹ، جو ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا ہے اس سے نہیں ہے. PSDP جو ہوتا ہے اس کا کنسیپٹ جو اینول بیسس پہ ہوتا ہے، اٹس سروس ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، سروس اورینٹڈ ہوتا ہے کہ آپ پاس 80-90 ارب روپے ہیں سروسز میں، آپ کے پاس ہیلتھ کا ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن کا ہے، ٹیچرز کی کمی ہے، یہ سروس کا ایشو ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. اس کا کمرے سے کوئی تعلق نہیں. ٹیچر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ٹیکنیشین نہیں ہے، دوسرے نہیں ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا دنیا میں بہت ہی پسماندہ ممالک میں بھی اب جو بجٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ پارٹیسپیٹری ہے. سال کے بجٹ بنانے سے 3 مہینے پہلے اب میں سیری لیون میں تھا، بہت ہی غریب اور پسماندہ ممالک میں ہے، لٹریسی ریٹ ہم سے تھوڑی سی بہتر ہے. تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے تمام اضلاع میں، جس طرح بھی ان کا میں نے اٹینڈ بھی کیا کیونکہ جب میں اس کے پروسیس میں ہوتا تھے، تو وہ اپنے سارے جو ان کے پروونسز ہیں، 4 پروونسز تھے، لیکن ان کے 12 سے 13 ایڈمنسٹریٹو ریجنز تھے جن کو ڈسٹرکٹ کہتے تھے، لیکن بڑے پاورفل ڈسٹرکٹ کو تو ہوتے ہیں. تو ریجنز میں سے ان ڈسٹرکٹ کو سب کو کہا، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر تھا یا ان کا DO تھا یا ایجوکیشن کا جو ہیڈ تھا، کہ آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ میں پہلے ایک میٹنگ کرنی ہے، آپ نے لوگوں سے رائے لینی ہے کہ آپ کے پاس اسکول کہاں پہ کم ہے، کن اسکولوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، کہاں پر آپ نے اپگریڈ کرنا ہے. تو آپ بڑا سا ڈیٹیل سا پلان لوگوں کے وہاں کے صلاح مشورے سے دستخط سے لے آئیں گے فری ٹاؤن میں، ان کا کیپیٹل ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 13 سے 14 جو ایڈمنسٹریٹو کے ایریاز ہیں، منسٹر بیٹھتا تھا، فائنانس سیکٹری، فائنانس منسٹر، ایجوکیشن منسٹر بیٹھتا تھا، 1 دن کا پورا سیشن ہوتا تھا. تو میں نے جب آبزرو کیا تو اٹس لائک عدالت کی طرح آرگومنٹ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ آپ کو چاہیے کیوں، اور آپ نے کن لوگوں سے مشورہ کیا تھا. اگر آپ اسکول دے رہے ہیں تو کون تھا کمیونٹی کا ہیڈ،
تو وہ 13 سے 14 کے قریب جو ایجوکیشن کے ایڈ تھے وہ پروجیکٹر پہ بڑا لگا ہوتا تھا, ان کے سارے اسٹاف بیٹھے ہوتے تھے, فائنانس منسٹر بیٹھا ہوتا تھا اور ساتھ میں ایجوکیشن منسٹر بیٹھا ہوتا تھا. تو وہ پھر کہتے تھے کہ جی مجھے ایجوکیشن کے لیے اس سال جو ہے اتنا بجٹ چاہیے. اس نے پھر کہا کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میرے اتنے ڈسٹرکٹ میں اتنے اسکول ہیں اتنے. تو پھر اس نے ہر ڈسٹرکٹ کو کہا کہ آپ جسٹیفائی کریں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور اونرشپ دونوں بڑھتی ہے, کہ جو جب آئے گا وہ کہے گا, اس کے بعد اس کا پولیٹیکل نہ کوئی ایم پی اے کو پوچھتا ہے نہ کسی منسٹرز کو پوچھتا ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف دے آر رسپانسبل. تو ہماری جو پرابلم ابھی تک بلوچستان میں, اور یہ چلے گا, اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو فار لانگ. 18 امینڈمنٹ کے بعد پرسوں کی رپورٹ ہے بلوچستان میں 6% لٹریسی ریٹ ڈکلائن ہوا ہے. 6% ڈکلائن ہوا ہے. 4% آج سے 3 سال پہلے تھا, اس پہ لکھی بھی گئی ہے کافی. جو یو این کی ابھی ریسنٹ رپورٹس آئی ہیں اس میں بلوچستان میں 6% آپ کا ڈکلائن ہوا ہے ایجوکیشن لٹریسی ریٹ میں. اینڈ اٹس ویری چیلنج, کیا کہتے ہیں, ورینگ اینڈ چیلنجنگ ایز ویل. آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں اسی طرح کا بلوچستان میں ڈکلائن آیا ہے. تو پرٹیکولرلی ابھی جو کرونا کا امپیکٹ آیا ہے, جس طرح آئی ایم ایف نے کل کا ڈاؤن, آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جو فورکاسٹ کیا پاکستان کا ورلڈ بینک کے حوالے سے اکنامک 1.2% کیا, 1.5% کیا ہے. بلوچستان کا جو جی ڈی پی ہے یا بلوچستان کا اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ پہلے زیرو میں تھا, اب مائنس میں چلا گیا. تو بجٹ کا بہت بڑا امپورٹنس ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں, دکانیں چلانے میں, گھر چلانے میں, کاروبار چلانے میں, اور پھر آپ کی سروسز پرووائڈ کرنے میں. تو یہ جب تک کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سارا سسٹم جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, ہماری ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, جب تک وہ ان کرٹیکل ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے, جب ان کے ساتھ ان کا کوئی علاج نہیں کریں گے, اس وقت جنرلائز قسم کے بجٹ جو کاپی پیسٹ والے بنتے ہیں, دس ول کنٹینیو. مثلا ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, آپ لوگوں کا وقت لوں گا. جب آپ لکھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈو اے کریٹیکل انالیسس آف لاسٹ 2 بجٹس, 3 بجٹس, 4 بجٹس, یا آپ پچھلے جائیں. جب آپ پی ایچ ڈی بی کا صفحہ کھولتے ہیں, اس میں مطلب میں تیسرے چوتھے صفحے میں آپ کو وہ مل جائے گا کہ جس میں ایک دیا ہوا ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, جس میں آپ کو دیکھیں گے جو پرو گروتھ کے آپ کے ایریاز ہیں. بجٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے لائف اسٹاک میں جائیں, اب بلوچستان کا سارا انحصار لائف اسٹاک پہ ہے, تو وہ 0.7% ہے, اس دفعہ میں خیال 1% تک آ گیا ہے, وہ ہماری پوری اوور آل پی ایچ ڈی پی کا. ایگریکلچر آپ کا اگر 3 سے 4% ہے, حالانکہ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, لیکن 3 سے 4% ایریا میں پھر آپ اندر جائیں, ایگریکلچر والے پیج پہ جائیں, پھر ایگریکلچر کے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو دیکھیں, تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس میں کوئی ریسرچ ہے, اس میں کوئی انوویشن ہے, اس میں کوئی ٹریننگز ہیں. اس میں بھی آپ کو ٹیکسٹائل نظر آئیں گے, اسٹریٹ لائٹس نظر آئیں گے, ایون ایگریکلچر میں. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے کریٹیکل لک ٹو دا اوور آل بجٹ. اب وہ اسی طرح جب ہیلتھ میں جائیں گے تو آپ کو سروس ڈلیوری نہیں ملے گی. آپ کو کہیں گے ہم نے 16 ارب روپے ہیں, زفجان بیٹھا ہمارا بھائی ہے بالکل ان پہ, کیونکہ آپ لوگ بہت امپورٹنٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس پہ. تو یہ چیزیں وی نیڈ ٹو ڈاکومنٹ پراپرلی. تو اس میں جب آپ جائیں گے کہ 16 سے 17 ارب ہیلتھ کا ہے, لیکن جب آپ ایکچولی جب جا کے اس میں پیج پہ جا کے دیکھیں گے تو اس میں 3 ارب روپے وہ نئے بیڈڈ ہاسپٹلس کا ہے. آپ یہ بیڈڈ ہاسپٹل دے ول ٹیک آئی تھنک 5 to 6 years, کیونکہ آپ بجٹ اتنا رکھتے نہیں ہیں, کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اسی طرح آپ جائیں گے تو اس میں سروس ڈلیوری کا مثلا کوئی بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ بھی نظر نہیں آئے گا, کہ مثلا ہاسپٹلس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ نے ڈی ایچ او کو اس کو آپ نے 2 کروڑ 4 کروڑ روپے, لیکن تھرو ایک میکینزم دے دیا اکاؤنٹیبلٹی کا, یا یہیں سے کہ جی آپ کے پاس جب اچانک بجلی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک اسپیئر ٹرانسفارمر ہو. میرے ساتھ ہوتا ہے, بلکہ سی ایم صاحب کے اپنے علاقے کا موبائل پہ لوگ آپریٹ کر رہے تھے, اس کی ویڈیو آئی تھی ہمارے خران میں, تو اٹس ریگولر, میں نے کافی ان کو دوستوں کو ہمیشہ بتایا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ نہیں لے سکتا, اس لیے کہ اس میں کوئی پراپر ان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے, دوسری چیزیں نہیں ہیں. تو ایجوکیشن میں اس وقت ہمارے پاس تقریباً 9000 ٹیچرس کا پھر شارٹ فال آ گیا. تو لاسٹ ٹائم جب میں نے ان کو کہا تھا, پھر آپ جب لکھیں گے اس میں ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ وی ہیو ٹو, کیا کہتے ہیں, کہ اپنے سسٹم کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنائیں. بجٹ کا دو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ ہے اس میں تو پارٹیسپیٹری, اور لوگوں کا پیسہ ہے, لوگوں کو پوچھنے کی, لوگوں کی مرضی سے لگے. دوسرے اس میں بات ہے ٹرانسپیرنسی کا مقصد یہ ہے کہ بجٹ ہیز ٹو بی, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا پیسہ ہے, اتنا ادھر لگ گیا, اتنا ابھی تک رہتا ہے, اتنا % کمپلیٹ ہوا, گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا دیا, ٹائم فریم کیا ہے. تو لوگ جو ہیں اس کو ریئل ٹائم میں آپ کو اس کو سسٹم میں دیکھتے جائیں کہ اگر خران میں ہاسپٹل بن رہا ہے یا بلیدہ میں بن رہا ہے, گورنمنٹ نے اس کے لیے
एक टाइम फ्रेम तो मुकर्रर करें. इट्स नॉट जस्ट इन PSDP. अब PSDP मेरे ख्याल कॉपी नहीं लाए, अगर उसके आप देखें तो गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से टेम्पलेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक वर्ल्ड हैज गॉन टू क्या कहते हैं, एक और दुनिया में लोग चले गए हैं. तो द टेम्पलेट itself has not changed since last 40 to 45 years. तो this was my argument when पहली PSDP में जब मैं डिस्कशन ले आया, ज़ुरजान उस वक्त कल्चर मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे, तो मेरा आइडिया यही था कि वही इवन हमने अपने टेम्पलेट में आप टाइम फ्रेम रखें. नाज़रीन जानते हैं चीज़ों को, ये बीइंग सिस्टम, हम UN में रहे, हम भी काफ़ी नहीं जानते थे, तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम कि आप उसमें प्रॉपरली आप उसमें टाइम फ्रेम रखें, आप उसमें रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म रखें, और उसमें दूसरी मॉनिटरिंग का रखें, और उसके बाद जो है टारगेट आपका क्या है, आउटकम क्या लेना चाहते हैं और कितने अरसे में लेना चाहते हैं. गवर्नमेंट के पास ये एफिशिएंसी, ये वाला जो टेम्पलेट है, तो उसमें आप जाएं तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी. उधर नंबर होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा, इतने पैसे रखे हैं, इतने पैसे इस साल के लिए रखे हैं, ख़त्म. आगे आप उससे आगे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसमें उसको पता नहीं होगा कि इसकी क्या है. मतलब उसमें लिखा होना चाहिए कि द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमेंस ऑन दिस डेट, प्रोजेक्ट विल एंड दिस डेट, ताकि गवर्नमेंट खुद अकाउंटेबल हो. मिसाल के तौर पर हमारे इलाकों में जो जितने इस वक्त भी PSDP की स्कीम है, ज़ुरजान बता सकता है, इट्स नॉट कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग की ये बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गैदरिंग जिसमें आप लोग रिकॉर्ड करके भी. तो इस वक्त भी अगर आप देखें जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू नहीं हो पाते, मतलब जिनसे आपको बलूचिस्तान के हवाले से, अब मैं मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर का स्कीम था, हमारा भी आइडिया था, गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया, यानी 3 साल से उन्होंने कहा कि ज़मींदारों को ट्रैक्टर देंगे, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका. इसकी वजह अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम इतना एक दूसरे के साथ कम्प्लेक्स हो गया है कि चीज़ें आगे बढ़ती नहीं हैं. तो उसके जब आप जाएंगे, पार्टिसिपेटरी बजट मेकिंग हो, ये इसका फर्स्ट स्टेप है. ट्रांसपेरेंसी हो, पता चले बजट कब बन रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये हो. तीसरी बात ये है कि आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म हो. अगर मैं 10 अरब रुपए, मतलब मैं आपको एक मिसाल और दूँ, जॉब के कोई दोस्त बैठे होंगे, दिल में ना लें, मतलब इस दफ़ा जॉब के लिए 11 अरब रुपए कम्युनिकेशन सेक्टर में है, 11 बिलियन ओनली इन वन डिस्ट्रिक्ट. अब इसको डिस्पैरिटी देखें, मतलब जिस तरह शौकत जान ने कहा, मैं कहता हूँ कि नीड बेसिस पे हो भी आपके पास, मतलब फिर आप उसको देख लेते हैं कि एक मैकेनिज़्म बनाते हैं कि आपके पास एरिया पॉपुलेशन, जिस तरह हम इस्लामाबाद के साथ लड़ते हैं, तो इवन बलूचिस्तान में जब हमारे पास पैसा आता है, तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो फिर हम अपना एक मैकेनिज़्म बनाएं कि हम प्रायोरिटाइज़ कैसे करते हैं कि इन इलाकों में रोड्स नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में का एरिया देखें, पॉपुलेशन देखें, उनका डेप्रिवेशन लेवल देखें और उनकी नीड देखें. उस बेसिस पे आप फिर कम से कम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें. तो जिसकी लाठी उसकी बैस वाली बात आ जाती है. 11 अरब रुपए आप लगाएंगे और लगेंगे भी नहीं, लेकिन वो किस चीज़ में, सेक्टर में है. मतलब एक आप ज़रूर देख लेना, जब आप कम्युनिकेशन में जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ है 4 ब्रिजेस इन जॉब, इवन यू डोंट सी द नेम, देयर आर नो नेम मेंशन एट ऑल. कितने हैं? 80 करोड़ रुपए. फिर नीचे आके 2 ब्रिजेस इन जॉब, 2 ब्रिजेस इन जॉब 45 करोड़. तो फिर उसके बाद रोड्स, तो मैंने पर्सनली खुद जाके गूगल पे भी देखा, एंड आई रेज दिस इशू जब CM साहब के साथ जब बजट इमीडिएटली बना, तो हमने कहा दिस इज़ अनफेयर. तो मुझे कहता है कि ये CPEC के हैं. तो मैंने कहा कि देखें, CPEC का अगर हैं तो ये हमें आर्गूमेंट इस्लामाबाद के साथ करना चाहिए था कि CPEC से हमें अगर कोई भी वो हमसे कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, रोड चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो दे हैव टू फंड इट थ्रू CPEC फंडिंग. हमारी जो PSDP होती है वो हमारे बच्चों का है, वो हमारे बीमारों का है, वो हमारे बेरोज़गारों का है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम अपनी PSDP को सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक कि उनको बॉर्डर पे रोड चाहिए तो हम 10 अरब रुपये उनके लिए रखते हैं. इफ़ दे हैव सिक्योरिटी नीड्स दे हैव टू सिट विद अस. तो एक तो ये नीचे की सतह पे पार्टिसिपेटरी है. दूसरी बात ये है कि इधर ऊपर की सतह पर थोड़ा सा मैकेनिज़्म और उसका मॉडर्न बजट मेकिंग जो है, इस एस्पेक्ट पे जब तक हम नहीं करते हैं तो आई थिंक जो हमारा इम्पैक्ट है बजट का या उसका जो नतीजा है वो बलूचिस्तान में बेहतर नहीं निकलेगा.